سوال ہے کہ کیا عورتیں بھی نماز عید ادا کرنے کے لیے عیدگاہ جا سکتی ہیں؟ جی بالکل عیدگاہ جا سکتی ہیں، بلکہ حدیث میں اس کی تاکید ہے کہ تمام عورتیں وہ عیدگاہ کی طرف نکلیں، حتیٰ کہ حائضہ عورتیں وہ بھی عیدگاہ کی طرف نکلیں، دعا میں شامل ہوں اور خیر کے کام میں شامل اور شریک ہوں۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، خرج النبی یوم عید فصلی رکعتین لم یصلی قبل ولا بعد ثم مال علی النساء ومعه بلال فوعظہن، کہ آپ علیہ السلام یوم عید کو نکلے، 2 رکعت نماز پڑھائی، اس سے پہلے اور بعد میں کوئی نماز نہیں پڑھی، پھر عورتوں کی طرف گئے اور بلال بھی ساتھ تھے، پھر ان کو نصیحت کی۔ تو عورتیں یہ عیدگاہ آئی ہوئی تھیں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دوبارہ پھر اسپیشل جا کر عورتوں کو واعظ کیا اور ان کو نصیحت دی اور انہیں صدقے کا حکم دیا۔ سیدنا ام عطیہ بیان کرتی ہیں کہ امرنا رسول اللہ ان نخرجہن فی الفطر والاضحی العواتق والحیض وذوات الخدور، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عید الفطر اور عید الاضحیٰ میں 2 شیزائیں عورتیں، حائضہ خواتین، پردہ نشین خواتین، ان کو عیدگاہ کی طرف جانے کا حکم دیا۔ البتہ یہ فرمایا کہ اما الحیض فیعتزلن الصلاۃ، کہ حائضہ عورتیں وہ نماز سے دور رہیں، ویشہدن الخیر ودعوۃ المسلمین، لیکن وہ خیر اور مسلمانوں کی دعوت میں وہ شریک ہوں۔ سیدہ ام عطیہ کہتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ احدانا لا یکون لہا جلباب، کہ ہم میں سے کسی ایک کے پاس اگر چادر نہ ہو تو پھر وہ کیا کرے؟ تو آپ نے فرمایا لتلبسھا اختھا من جلبابھا، کہ اسلامی بہن اسے کوئی چادر دے دے لیکن وہ عیدگاہ کی طرف آئے۔ تو بعض لوگوں نے یہ جو ثابت کیا ہے کہ عورتیں عیدگاہ نہیں آئیں گی اور یہ اور وہ ہوگا، تو یہ غلط باتیں ہیں، قرآن و سنت سے یہ ان کی واضح مخالفت ہے۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے کہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کان عبداللہ ابن عمر یخرج الی العیدین من استطاع من اہلہ، کہ وہ اپنی گھر کی خواتین عیدگاہ کی طرف لے کے جایا کرتے تھے۔ علامہ شوکانی فرماتے ہیں کہ القول بکراہۃ الخروج علی الاطلاق رد للاحادیث الصحیحۃ بالآراء الفاسدہ، کہ یہ کہنا کہ عورتوں کا جانا مسجد کی طرف یہ مکروہ ہے، یہ احادیث صحیحہ کی واضح مخالفت ہے اپنی فاسد اور بری آراء کے ساتھ۔ وتخصیص الشباب بھی یا باہو صریح الحدیث المتفق علیہ غیرہ، اور اسی طرح عمر رسیدہ عورتوں کا خاص کرنا کہ جوان نہیں جا سکتی، یہ بھی بالکل احادیث کی مخالفت ہے۔ حالانکہ حدیث میں تو سیدہ ام عطیہ کہ بالکل واضح ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 شیزائیں، پردہ نشین، حتیٰ کہ حائضہ خواتین کو بھی عیدگاہ کی طرف نکلنے کا حکم دیا۔ امام ابو جعفر طحاوی حنفی فرماتے ہیں کہ یحتمل ان یکون ذلک والمسلمون قلیل فاراد التکثیر بحضورہن ارہابا للعدو والیوم فلا یحتاج الی ذلک، وہ کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو عیدگاہ کی طرف آنے کا اس لیے حکم دیا ہو کہ اس وقت مسلمان کم تھے اور عورتوں کے آنے سے ظاہر ہے مسلمانوں کی ایک کثرت وہ شو ہو، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا۔ لیکن علامہ طحاوی کے جواب میں علامہ کرمانی فرماتے ہیں کہ ہوا مردود لأنہ یحتاج الی معرفت تاریخ الوقت والنسخ لا یثبت الا بیقین، وہ کہتے ہیں یہ بات بالکل مردود ہے کہ آپ ایک چیز کو منسوخ قرار دے رہے ہیں اور ایک کو ناسخ قرار دے رہے ہیں، حالانکہ ناسخ اور منسوخ کے لیے تو تاریخ کا پتہ ہونا ضروری ہے۔ اسی طرح وہ کہتے ہیں فإن الترہیب لا یحصل بہن ولذلک لا یلزمہن الجہاد، کہ یہ کہنا کہ عورتوں کے ساتھ دشمن پہ کوئی دباؤ ڈلتا ہے، ایسی تو کوئی بات ہے ہی نہیں۔ اگر یہ بات ہوتی تو پھر عورتوں پر بھی جہاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرض کرتے، حالانکہ عورتوں کو تو یہ نہیں کہا گیا کہ وہ جہاد میں جائیں تاکہ ترہیب ہو، ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ حافظ ابن حجر فرماتے ہیں بل هو معروف بدلالت حدیث ابن عباس انه شهده وهو صغیر وكان ذلك بعد فتح مکہ فلم یتم مراد الطحاوی، وہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عباس تو بچے تھے اور یہ بات تو بالکل معروف ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے کہ یہ معاملہ جو ہے یہ فتح مکہ کے بعد پیش آیا ہے، اس طرح امام طحاوی کی جو مراد ہے وہ پوری نہیں ہو سکتی۔